عام طور پر جب ہم کسی اوزار یا ٹول کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ ایک ہتھوڑا ہو گیا، تو ہم یہی مانتے ہیں کہ ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب وہ ٹول باکس میں اس وقت تک خاموش پڑا رہتا ہے جب تک ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بنیادی اصول رہا ہے۔ ایک اوزار بذات خود غیر متحرک ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی اپنا ارادہ یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن ذرا تصور کریں کہ وہی ہتھوڑا ہمیں خاموشی سے دیکھنا شروع کر دے۔ وہ یہ سیکھ لے کہ ہم انسان کب مایوس ہوتے ہیں یا کب ہمارا دل کچھ توڑنے کو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ ہمیں خود احساس ہو کہ ہم غصے میں ہیں، وہ ہتھوڑا خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ارے واہ، یہ تو ایک کافی ڈراؤنی مگر دلچسپ مثال دی آپ نے۔ ہے نا؟ اب اگر اس زاویے سے سوچیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس اوزار کو استعمال کر رہے ہیں یا وہ اوزار ہمیں چلا رہا ہے؟ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کے اس بڑھتے ہوئے اور انتہائی پیچیدہ ملاپ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ انتہائی مستند ہیں۔ ہم 2024 کی ایک جامع اکیڈمک ریسرچ کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ٹیلیمیٹکس اینڈ انفارمیٹکس رپورٹس میں شائع ہوئی ہے۔ جی، اور اس ایک ریسرچ پیپر میں تقریباً 1540 مختلف تحقیقی مقالات کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا اور گہرا کام ہے۔ صحیح، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح اے آئی خاموشی سے، مطلب ہمارے علم میں لائے بغیر، ہمارے سوشل میڈیا کے تجربات، ہمارے جذبات، ہمارے کاروبار اور مجموعی طور پر معاشرے کو کنٹرول اور تبدیل کر رہا ہے۔ اور اس تحقیق کی سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ یہ صرف ہارڈ ویئر یا کوڈنگ کی بحث نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی نفسیات، ہمارے روزمرہ کے رویوں اور ڈیٹا سائنس کے ایک خطرناک حد تک گہرے ملاپ کی کہانی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف مشینوں کی بات نہیں رہی اب؟ بالکل نہیں۔ ہم اب ایسی مشینوں کی بات نہیں کر رہے جو صرف احکامات مانتی ہیں۔ مطلب ہم ان سسٹمز کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں مسلسل پڑھ رہے ہیں اور ہماری نفسیات کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کو انفرادی سطح سے شروع کرتے ہیں۔ ہم انسان روزمرہ زندگی میں اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ ہم سب نے ای کامرس ویب سائٹس پر ان کسٹمر سروس بوٹ سے بات کی ہے جو پہلے صرف پوچھے گئے سوالات کے رٹے رٹائے مشین جیسے جواب دیتے تھے۔ ہاں، وہ پرانے چیٹ باٹس تو بہت ہی روبوٹک لگتے تھے۔ بالکل، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے اسکرین کے اس پار کوئی انسان بیٹھا ہے جو ہماری الجھن کو سمجھ رہا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان بوٹس کا لہجہ اچانک اتنا انسانی کیسے ہو گیا۔ تو اس تبدیلی کے پیچھے جو سائنس ہے اسے نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP کہتے ہیں۔ جدید کنورسیشنل انٹرفیسز روایتی ای کامرس کو بالکل بدل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب کیا فرق آیا ہے پرانے اور نئے میں؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پرانے چیٹ باٹ صرف کی ورڈز یا مخصوص الفاظ تلاش کرتے تھے۔ اگر ہم نے خراب پروڈکٹ لکھا تو وہ خود بخود ریفنڈ پالیسی کا لنک بھیج دیتے تھے۔ لیکن آج کے NLP سسٹمز سیاق و سباق، جملے کی ساخت اور یہاں تک کہ ہمارے ٹائپ کرنے کی رفتار سے ہمارے لہجے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ارے واہ، ٹائپ کرنے کی رفتار سے بھی؟ جی بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی میں ہیں، ناراض ہیں یا صرف معلومات مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ اسی مناسبت سے اپنے جواب کا لہجہ نرم یا پیشہ ورانہ بنا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایک سافٹ ویئر محض ٹائپنگ کی رفتار یا الفاظ کے چناؤ سے غصے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن چلیں، اگر یہ صرف شاپنگ تک محدود ہوتا تو شاید ہم اسے ایک اچھی کسٹمر سروس مان لیتے۔ بالکل، لیکن بات صرف شاپنگ تک محدود نہیں ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ یوٹیوب، فیس بک یا ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کا مواد کی سفارش کا نظام، مطلب جو ان کا ریکمنڈیشن سسٹم ہے، وہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے ایک کرکٹ کی ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے مزید کرکٹ کی ویڈیوز نظر آئیں گی۔ یہ ایک سادہ سی منطق تھی۔ صحیح بات ہے، وہ ایک بہت ہی بنیادی الگوریدم تھا۔
لیکن اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ الگوریدمز صرف ہماری پسند نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے جذبات کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہمارے موڈ کا اندازہ لگا لے؟ اس عمل کو ڈیپ سینٹیمنٹ انالیسس کہا جاتا ہے، اور اس کی گہرائی واقعی حیران کن ہے۔ اس میں پیچیدہ نیورل نیٹ ورکس استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر CNNs یعنی کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس اور RNNs یعنی ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس۔ یہ تو کافی ٹیکنیکل نام ہو گئے، تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ ہاں، میں بتاتی ہوں۔ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو RNNs کی سب سے بڑی طاقت ان کی میموری یا یادداشت ہے۔ مطلب روایتی سسٹمز صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی اسی وقت کیا کلک کیا، لیکن RNNs معلومات کی پوری ترتیب کو یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ فرض کریں کہ ہم نے ایک مزاحیہ ویڈیو کو صرف 5 سیکنڈ کے بعد بند کر دیا، پھر ہم نے سکرول کرنے کی رفتار سست کر دی، کسی اداس اقتباس یا کوٹیشن پر چند سیکنڈ رکے اور پھر کامنٹ سیکشن میں جا کر کچھ ٹائپ کیا، لیکن سینڈ کرنے سے پہلے مٹا دیا۔ ہاں، ایسا تو اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ صحیح، تو RNN ان تمام بظاہر غیر متعلقہ کاموں کو جوڑ کر ایک پیٹرن بناتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ رویہ خوشی کا نہیں بلکہ اداسی یا مایوسی کا ہے، اور پھر وہ خاموشی سے ہمارے سامنے وہی مواد پیش کرتا ہے جو اس مخصوص موڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دکان کا مالک نہ صرف یہ جانتا ہو کہ ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں بلکہ ہمارا چہرہ اور حرکات پڑھ کر یہ بھی بتا دے کہ آج ہمارا دن برا گزرا ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اور پھر وہ چپکے سے ہمارے سامنے وہی چیز رکھ دے جو ہمارے اس اداس موڈ کو تسکین دے سکے۔ لیکن اگر میں اس پر تھوڑا اور غور کروں، اگر الگوریدم ہمارے موڈ سے سیکھ رہا ہے اور پھر ہم اس کے دکھائے گئے مواد کو دیکھ کر اپنا موڈ مزید بدل رہے ہیں، تو کیا ہم ایک دوسرے کی تربیت نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب کیا ہم انسان اور یہ مشینیں مل کر ایک نیا طرز عمل نہیں بنا رہے؟ بالکل۔ ریسرچ میں اس تصور کو ہیومن AI سمبیوسس یعنی انسانی اور مصنوعی ذہانت کا باہمی ارتقاء کہا گیا ہے۔ یہ کوئی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ ہم صرف AI کے دیے گئے مواد کے غیر متحرک صارف نہیں رہے، بلکہ ہمارا ہر رد عمل AI کے ماڈل کو مزید پیچیدہ اور بہتر بنا رہا ہے۔ تو ہم مل کر ایک نیا ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن اس سمبیوسس میں دو بہت بڑے اور پوشیدہ خطرات بھی موجود ہیں۔ وہ خطرات کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سمارٹ اور کسٹمائز تجربہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا خطرہ الگوریدم کی غیر شفافیت یا الگوریدمک اوپیسٹی ہے۔ یہ سسٹمز اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ اب خود انہیں بنانے والے انجینئرز بھی بعض اوقات یہ نہیں بتا سکتے کہ نیورل نیٹ ورک نے کوئی مخصوص فیصلہ کیوں کیا۔ اچھا، مطلب بنانے والوں کو خود نہیں پتا؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک مخصوص ویڈیو کن ڈیٹا پوائنٹس کی بنیاد پر دکھائی گئی، اور اس کا سیدھا اثر مواد بنانے والوں یعنی کریٹرز پر پڑتا ہے، جسے ریسرچ میں معاشی عدم استحکام یا ڈی مونیٹائزیشن پریکیرٹی کہا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اکثر کریٹرز کو یہ شکایت کرتے سنا ہے کہ ان کی ویڈیو اچانک ڈی مونیٹائز ہو گئی یا ان کی آمدنی بند ہو گئی اور انہیں وجہ پک نہیں بتائی گئی۔ اور اس کی وجہ یہی بلیک باکس ماڈل ہے۔ الگوریدم کو شاید ویڈیو کے کسی پس منظر کی آواز، کسی رنگ یا کسی مخصوص لفظ کی ادائیگی میں کوئی ایسا پیٹرن نظر آیا جو اس کے نزدیک خطرناک یا نامناسب تھا، لیکن چونکہ وہ اپنی منطق انسانوں کو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کریئٹر کو صرف ایک نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ آپ کا مواد بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت مایوس کن ہے۔ وہ کریئٹر ایک غیر مرئی اصول کی خلاف ورزی کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ایک فرد یا ایک کریئٹر کا مسئلہ ہوا، لیکن اگر ہم اس انفرادی سطح سے باہر نکلیں اور سوچیں کہ جب یہ طاقت پورے معاشرے پر لاگو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اگر ایک شخص کی اداسی یا خوشی کو اتنی باریکی سے پڑھا جا سکتا ہے، تو جب کوئی ملکی ہنگامہ ہو، کوئی قدرتی آفت آئے یا کوئی سیاسی بحران ہو، اس وقت کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ ریسرچ میں بڑے پیمانے پر اثرات کا ذکر تو موجود ہے۔ جی بالکل،
جب ہم معاشرے کی سطح پر بات کرتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے کچھ انتہائی شاندار اور مثبت پہلو بھی سامنے آتے ہیں، مثال کے طور پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ہنگامی حالات میں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کہیں زلزلہ یا سیلاب آتا ہے تو ہر طرف افراتفری ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اے آئی سوشل میڈیا پر آنے والی کروڑوں پوسٹس، تصاویر اور لوکیشن ڈیٹا کا بے وقت تجزیہ کرتا ہے۔ لیکن سیلاب کے دوران تو سوشل میڈیا پر بہت سی پرانی ویڈیوز اور افواہیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو ایک الگوریدم یہ کیسے طے کرتا ہے کہ کون سی مدد کی پکار اصلی ہے اور کون سی صرف ایک افواہ؟ کیا وہ صرف مدد کے کی ورڈز تلاش کرتا ہے؟ نہیں، اور یہی جدید اے آئی کی کامیابی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، یہ ڈیٹا کی کراس ویریفیکیشن کرتا ہے۔ یہ تصویری تجزیے کے ذریعے دیکھتا ہے کہ کیا اپلوڈ کی گئی تصویر کے پکسلز یا میٹا ڈیٹا اس علاقے کی موجودہ صورتحال سے ملتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ یہ نیورل نیٹ ورکس ان تضادات کو سیکنڈوں میں پکڑ لیتے ہیں اور ریسکیو اداروں کے لیے ایک تفصیلی نقشہ تیار کر دیتے ہیں کہ کن علاقوں میں واقعی سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، تاکہ وسائل صحیح جگہ پر پہنچ سکیں، یعنی وہ بے پناہ شور اور افراتفری میں سے کام کی معلومات نکال کر زندگیاں بچا سکتا ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ بالکل، یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اسی معاشرتی سطح پر ایک اور رجحان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، الگورتھمک ایکٹیوزم۔ سوشل میڈیا کی تحریکیں یا مظاہرے اب گلیوں سے زیادہ اسکرینوں پر لڑے جاتے ہیں، اور اس ریسرچ میں ایک تصور دیا گیا ہے جسے پڑھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی، الگورتھم کی رحمت یا بلیسڈ بائی دی الگورتھم۔ مطلب کیا واقعی اب تحریکوں کی کامیابی کا فیصلہ انسانوں کی بجائے کوئی کوڈ کر رہا ہے؟ بدقسمتی سے یہ آج کے دور کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے الگورتھم کی اپنی ایک اندرونی ساخت ہوتی ہے، اور اس کا واحد مقصد انگیجمنٹ یعنی لوگوں کی توجہ کو اسکرین پر روکے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسے سچ یا جھوٹ سے فرق نہیں پڑتا؟ بالکل نہیں۔ الگورتھم اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ کون سا پیغام سچا ہے یا معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون سا پیغام لوگوں میں جذبات، خاص طور پر غصہ یا حیرت پیدا کر رہا ہے۔ یعنی جتنا سنسنی خیز اتنا زیادہ وائرل۔ ہاں، جو سماجی یا سیاسی مہمات اس ڈیجیٹل باؤنسر کی نفسیات کو سمجھ لیتی ہیں اور اپنا بیانیہ اس طرح بناتی ہیں کہ وہ اس انگیجمنٹ کے پیمانے پر پورا اترے، الگورتھم انہیں وائرل کر دیتا ہے، وہ انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اسے تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کلب کا باؤنسر صرف ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہو جو اندر جا کر شور مچائیں گے اور ہنگامہ کریں گے، جبکہ خاموش اور سلجھے ہوئے لوگوں کو وہ دروازے سے ہی واپس بھیج دیں۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سچائی کی بنیاد پر نہیں بلکہ سنسنی کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک پہلو وہ ہے جب یہی الگورتھمز ہماری ذہنی صحت کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں۔ ذہنی صحت کا؟ وہ کیسے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP کا استعمال کرتے ہوئے کمپنیاں سوشل میڈیا کی تحریروں اور حتیٰ کہ آواز کے پیٹرن سے انسانوں میں ڈپریشن یا انزائٹی کی علامات کا سراغ لگا رہی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں یہاں۔ اگر کوئی الگورتھم میرے ٹویٹس، میری آواز یا میرے آن لائن رویے سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اور وہ یہ کام اوپن سورس انٹیلیجنس یا OSINT کے ذریعے کر رہا ہے، تو کیا یہ پرائیویسی کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مطلب ہم نے تو کسی فیس بک یا انسٹاگرام کو اپنا ماہر نفسیات نہیں بنایا۔ آپ کی یہ تشویش بالکل بجا ہے۔ OSINT یا اوپن سورس انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ AI ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتا ہے جو ہم انسان خود پبلک فورمز پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوکیشن، ہم کس وقت کون سی پوسٹ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کمرشل کمپنیاں جن کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے، وہ ان الگورتھمز کو استعمال کر رہی ہیں۔ ان سسٹمز کی کوئی کلینکل یا طبی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تشخیص بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ وہ اس انتہائی حساس نفسیاتی ڈیٹا کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اداس انسان کو ایسی دوائی یا ایسے کورسز بیچے جا سکتے ہیں جن کی اسے شاید ضرورت ہی نہ ہو۔
یہ تو واقعی استحصال کی ایک نئی قسم لگ رہی ہے۔ بالکل، اسی لیے ریسرچ اس بات پر سخت زور دیتی ہے کہ ماہرین نفسیات اور ڈیٹا سائنٹسٹ کا باہمی تعاون لازمی ہے۔ آپ کسی بھی کمرشل الگوریتھم کو میڈیکل بورڈ کی نگرانی کے بغیر لوگوں کی ذہنی صحت کی پروفائلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اور جب ہم پرائیویسی اور اس طرح کی پروفائلنگ کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے اس ٹیکنالوجی کا تاریک ترین پہلو شروع ہوتا ہے۔ اور ریسرچ کا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، ڈیپ فیکس اور فیک نیوز۔ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز جمہوریت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں۔ جی، یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس ریسرچ نے ایک نیا زاویہ پیش کیا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ڈیپ فیکس مشہور شخصیات یا سیاستدانوں کے لیے خطرہ ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس بتائی گئی ہے۔ دراصل ٹیکنالوجی کمپنیاں ڈیپ فیکس کو پکڑنے کے لیے جو بھی ٹولز بنا رہی ہیں وہ سب مشہور شخصیات کے ڈیٹا پر ٹرین کیے گئے ہیں۔ مطلب اگر کسی سیلیبریٹی کی جعلی ویڈیو آتی ہے تو سسٹم فوراً اسے پہچان لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بہت ساری ویڈیوز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے پاس اس سیلیبریٹی کے ہزاروں اصلی زاویے اور آواز کے نمونے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات عام انسانوں کی آتی ہے تو ان کا اتنا پبلک ڈیٹا موجود نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام صارفین اس سنتھیٹک میڈیا یا جعلی مواد کے خلاف بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اور اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اثر بھی تو ہو رہا ہے نا۔ جب انسان کو یہ لگنے لگے کہ اسکرین پر نظر آنے والی ہر چیز جعلی ہو سکتی ہے تو وہ سچ پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب ایک طرح کی بے حسی اور شک کا کلچر پیدا ہو رہا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے، اور اس شک کے کلچر کو الگورتھمک تعصب یا الگورتھمک بائس مزید ہوا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو تعصبات پہلے سے موجود ہیں، اے آئی ماڈلز انہی تعصبات کو سیکھتے ہیں اور پھر انہیں سچائی کا رنگ دے کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو جائے تو پھر معاشرے کا تانا بانا تو بکھرنے لگتا ہے۔ بے شک، یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیپ فیکس یا چلیں اسے سنتھیٹک میڈیا کہہ لیتے ہیں، اس کا صرف منفی استعمال ہی ہے؟ کیا انڈسٹری یا بزنس میں اس کا کوئی مثبت یا اختراعی پہلو نہیں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بذات خود تو کوئی بری نیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ ایڈورٹائزنگ یا اشتہاری صنعت کے لیے یہ ٹیکنالوجی کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ برانڈز اب ورچوئل ماڈلز بنا سکتے ہیں جو کبھی تھکتے نہیں، جن کی عمر نہیں بڑھتی۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کچھ ورچوئل انفلوئنسرز کو سوشل میڈیا پر۔ بالکل، اور جو ہر کسٹمر کی زبان اور ثقافت کے حساب سے اپنا انداز بدل سکتے ہیں۔ ایک ہی اشتہار بیک وقت دنیا کے 100 مختلف علاقوں میں مقامی زبان اور مقامی چہرے کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو مارکیٹنگ کا پورا طریقہ کار ہی بدل دے گا۔ جی، لیکن اس تمام تخلیقی عمل کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے شفافیت۔ مطلب صارف کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ اے آئی سے بنی ہوئی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ مختصراً XAI یہ کیا ہے اور یہ ڈیپ فیکس کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ XAI موجودہ دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اب تک ہوتا یہ تھا کہ کوئی اینٹی ڈیپ فیک سافٹ ویئر بس اتنا بتاتا تھا کہ یہ ویڈیو فیک ہے، لیکن XAI سسٹمز جیسے کہ ریسرچ میں بتائے گئے DEXFC اور X فلیگ فریم ورکس اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا نیا کرتے ہیں یہ صرف لیبل نہیں لگاتے بلکہ وضاحت کرتے ہیں۔ ایکس فلیگ صارف کو باقاعدہ بتائے گا کہ اس ویڈیو کو اس لیے فیک قرار دیا گیا ہے کیونکہ بائیں گال پر پڑنے والی روشنی اور پس منظر کے سائے کی سمت آپس میں میچ نہیں کر رہی، یا ہونٹوں کی حرکت اور ادا کیے گئے الفاظ کے درمیان مائکرو سیکنڈز کا فرق ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ مطلب یہ اس بلیک باکس کو ایک شیشے کے باکس میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ بالکل۔ جب سسٹم ہمیں اپنی منطق سمجھائے گا تو ہی تو ہم انسانوں کا اس مشینی نظام پر اعتماد بحال ہوگا۔ میں جنریٹو اے آئی اور میٹاورس کی بات کر رہا ہوں۔ جنریٹو اے آئی تو آج کل ہر جگہ ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا نیا بتا رہی ہے؟ جنریٹو اے آئی جیسے کہ جدید لینگویج ماڈلز اب صرف کہانیاں یا مضامین نہیں لکھ رہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر میں میڈیا لٹریسی یا شعور بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ شہروں اور ملکوں کی ڈیجیٹل برانڈنگ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، اور ریسرچ میں ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ کس طرح یہ ماڈلز دنیا کے کامیاب ترین سی ای اوز کی
پچھلی دہائی کی تقریروں اور پچز کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے بولنے کی رفتار، الفاظ کے چناؤ اور خطرہ مول لینے کے انداز کو کاپی کرتے ہیں، اور پھر ان کو کاپی کر کے کیا کرتے ہیں؟ اور پھر وہ نئے سٹارٹ اپس کے لیے بالکل اسی انداز میں کاروباری پچز تیار کر کے دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی تخلیقی صلاحیتوں کی ایک نئی سطح ہے۔ اور پھر جب اس سب کو ہم میٹاورس یعنی ایک ورچوئل دنیا کے ساتھ ملاتے ہیں تو امکانات مزید پھیل جاتے ہیں۔ مطلب دنیا کے بڑے عجائب گھر جنہیں ہم شاید زندگی میں کبھی نہ دیکھ پائیں، اب میٹاورس میں اپنی نمائشیں لگا رہے ہیں۔ ہم ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹس پہن کر ان میں گھوم سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی زبردست ورچوئل تجربہ ہے۔ لیکن یہیں مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے ابھی بات کی کہ جنریٹو اے آئی اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ انتہائی حقیقت پسندانہ فیک امیجز اور ویڈیوز بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ان فیک امیجز کو پکڑنے کے لیے بھی ہم اے آئی ہی پر انحصار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اب ہم ایک ایسی ورچوئل دنیا بنا رہے ہیں جو مکمل طور پر اسی اے آئی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے تالا بنانے والا ہی چور کو چابیاں بنانا سکھا رہا ہو اور پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں نئے اور مہنگے تالے بیچ رہا ہو۔ مطلب یہ ایک نا ختم ہونے والا چوہے بلی کا کھیل ہے۔ اس سب میں ہماری پرائیویسی اور پہچان کا کیا ہوگا؟ آپ نے اس پوری صورتحال کی بالکل درست منظر کشی کی ہے، اور اسی لیے میٹاورس کے تناظر میں سب سے بڑا خطرہ ڈیجیٹل شناخت یا ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی چوری ہے۔ مطلب ہم صرف پاس ورڈ کی بات نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں۔ میٹاورس میں ہمارا اوتار صرف ایک پاس ورڈ سے محفوظ نہیں ہوتا، اس اوتار کے ساتھ ہمارا بائیو میٹرک ڈیٹا، ہماری آنکھوں کی حرکت، ہمارے چلنے کا انداز اور ہماری آواز کے پیٹرنز جڑے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو بہت ہی حساس معلومات ہو گئیں۔ جی، اگر کوئی ہیکر ہمارا کریڈٹ کارڈ چوری کرتا ہے تو ہم اسے منسوخ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میٹاورس میں ہماری ڈیجیٹل شناخت چوری کر کے ہمارے نام اور ہمارے چہرے کے ساتھ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو ہم اپنے چلنے کے انداز یا اپنی آواز کو کیسے منسوخ کریں گے؟ یہ تو واقعی سائبر سیکیورٹی کا ایک بالکل نیا اور بھیانک چیلنج ہے۔ تو پھر بزنس اور معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ریسرچ ایک واضح حل پیش کرتی ہے۔ طویل المدتی کامیابی اور کاروباری اقدار یا بزنس ویلیوز انہی کمپنیوں کے پاس ہوں گی جو نئے قانونی اور اخلاقی ماڈلز اپنائیں گی۔ یعنی وہ کمپنیاں جو لوگوں کے ڈیٹا کو محفوظ رکھیں۔ جی، جو کمپنیاں اپنے صارفین کے اس انتہائی سینسٹیو بائیومیٹرک اور نفسیاتی ڈیٹا کو محفوظ رکھیں گی اور جو ان کے ساتھ مکمل شفافیت برتیں گی، وہی مارکیٹ میں سبقت حاصل کریں گی۔ آنے والے ڈیجیٹل دور میں سونا یا بٹ کوائن نہیں، بلکہ اعتماد سب سے مہنگی کرنسی ہوگی۔ اعتماد واقعی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو اور اس وسیع اکیڈیمک ریسرچ کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کا یہ ملاپ ہمارے کاروبار، ہماری روزمرہ زندگی اور سماج کے لیے لاجواب مواقع فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تیزی سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، قدرتی آفات میں زندگیاں بچا رہے ہیں اور تخلیقی حدود کو پار کر رہے ہیں، لیکن اس بے پناہ اور خاموش طاقت کے ساتھ سخت اخلاقی اصولوں، شفافیت اور انسان کی اپنی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ جی، اور یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس تیز ترین سفر میں ڈرائیونگ سیٹ پر انسان کو ہی رہنا چاہیے۔ یہ مشینیں، یہ نیورل نیٹ ورکس ہماری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری جگہ لینے یا ہمارے اخلاقی فیصلے کرنے کے لیے نہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ سب جاننا ہمارے لیے کیوں اہم ہے، مطلب سننے والوں کے لیے؟ کیونکہ ہم انسان اس نظام کے محض تماشائی نہیں ہیں۔ ہم جو بھی کلک کرتے ہیں، جہاں بھی لوکیشن چیک ان کرتے ہیں، جو بھی چھوٹی سی پوسٹ لکھتے ہیں یا کسی تصویر کو جتنی دیر تک اسکرین پر روک کر دیکھتے ہیں، وہ سب ڈیٹا بن جاتا ہے۔ بالکل، ہمارا ہر ایک آن لائن عمل اس وسیع ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے جو ہماری دنیا کی تشکیل کر رہا ہے۔
ہم صرف صارفین نہیں ہیں، ہم وہ خام مال ہیں، وہ ڈیٹا ہیں جس سے یہ اے آئی ماڈلز مسلسل سیکھ رہے ہیں۔ اور یہی بات ہم پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں، بلکہ شعوری طور پر اس ڈیجیٹل دنیا کو سمجھیں۔ بالکل، اور اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ مطالعہ ختم کریں، میں ان تمام حقائق کی بنیاد پر ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس نے خود مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے پوری تفصیل سے بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے رویوں کو سمجھنے، ہماری پسند ناپسند کا اندازہ لگانے اور ہمارے موڈ کے مطابق ہمارے ارد گرد کا ڈیجیٹل ماحول ڈھالنے میں کس قدر ماہر ہو چکی ہے۔ تو وہ لمحہ کب آئے گا جب اے آئی ہماری پسند کی پیشگوئی کرنے کے بجائے خاموشی سے ہماری خواہشات کی پروگرامنگ شروع کر دے گی؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آنے والی نسلیں کبھی یقین کے ساتھ یہ جان پائیں گی کہ ان کے ذہن میں اٹھنے والا خیال، ان کی کوئی نئی خواہش یا کسی مخصوص چیز کے لیے ان کا غصہ واقعی ان کا اپنا تھا، یا کسی الگوریدم کا ان کے دماغ میں ڈالا گیا کوئی خاموش مشورہ؟ یاد کریں وہ شروع والی ہتھوڑے کی مثال۔ جی۔ اب ہتھوڑا صرف خود بخود ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ ہمارے کان میں سرگوشی کر کے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں کس چیز پر ضرب لگانی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔